یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یہ وادی کون سی ہے جانے، وہ تو زندگی گزر گئی امام حسین کی مجلس سنتے سنتے، نہیں نکل رہی جان. اس کا مطلب ہے کہ کہیں مشکلات ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. وہ مشکلات کو طے کریں گے تو پھر ما رہے تو اللہ جل، کہ جہاں بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. خوب یہ جمال ہم کب دیکھیں گے اپنی زندگی میں؟ تو یہاں امام کو سمجھنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے. امام کون ہے جو کربلا آیا ہے؟ اور یہی بات جو ہے وہ سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خود بھی سمجھے دوسروں کو بھی سمجھائیں. اور اسی سے پتہ چلے گا کہ امام حسین کسی گروہ یا فرقے کے نہیں ہیں. امام حسین انسانیت کی بقا کے لیے آئے. انسانیت کی بقا، دو مفہوم ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے. استاد حکیم فرماتے تھے کہ دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم انسان ہے، ایک مفہوم انسانیت ہے. دونوں الگ الگ ہیں. کہا انسان وہ ہے جو گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، یہ انسان ہے. انسانیت کتابوں لائبریریوں میں چھپی ہوئی ہے. یہ دونوں مفہوم کربلا میں، ایک سرگرداں ہے، دنیا، خواہشات، پوسٹ، ڈیزگنیشن، جان کا خوف، مال کا خوف، یہ انسان ہے. دوسری انسانیت نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تو انسانیت ہے. اوج کمال پر کتابوں کو نہیں، کتابوں کو جلا بخشی حسین نے. آج دنیا کی کتابیں لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے تھک ہی نہیں رہے. 1400 سال ہو گئے، حسینیت تازہ سے تازہ تر ہوتی جا رہی ہے. کیا ہے وہ انسانیت؟ یہی چیز اگر آج معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے؟ اگر آج مجلس انسانیت نہیں بکھیر رہی یا انسانیت کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ امام حسین بشریت کی بقا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مشکلات ہیں اور یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل اسائنمنٹ ہوتا ہے ہر سال محرم کا، یہ جو آتا ہے ایک طبقے کو فلیئر کرتا ہے، دوسرا طرف کا جذباتی ہے. ہم لوگ تو ویسی جذباتی ہیں، ذرا سا موقع دے دو اس کے بعد ہم اگلے بیچارے کا حال کیا کریں گے؟ ہم سمجھ ہی نہیں رہے جان محترم. جن کا امام باب بصیرت کو کوفہ کے اندر، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے مکتب کو اصل ٹیکس سے دور رکھا گیا. میں بہت معذرت کے ساتھ میں، مجھے تو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو ہے نا میں کسی کا کام اتار کے ہی جاؤں گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. یہ مکتب واحد مکتب ہے دنیا کا جو بشریت کو بقا دیتا ہے. کسی اور کے پاس نہیں ہے جانے محترم. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، چاہے جتنے بھی دنیا کے مکتب ہوں، لٹریچر ہوں، 2-2, 3-3 سال 100 سالہ پرانی جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہو، کسی کے پاس نہ مادے میں بقا ہے نہ آخرت میں بقا ہے. اگر آپ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے انسانیت کو بڑا دے دیا، اسکائی اسکرپرز دے دی، ٹیکنالوجی دے دی، یہ دے دی، کیا دیا؟ انسان تذلیل ہو رہا ہے. انسان کی قیمت ہی نہیں ہے. کتوں کی قیمت زیادہ ہے. آپ کے سامنے افغانستان سے کتوں کو لے کے جانے والے لوگوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس آئیڈیالوجی نے حیوان کو زیادہ توجہ دی انسانیت سے. وہ انسان کی بقا دے گا؟ نہیں دے گا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی بھی دنیا کے مکتب کے پاس انسانیت کی ظاہری فلاح بھی نہیں ہے. صرف اس مکتب کے پاس کہ جس کا ہادی اللہ نے بھیجا ہے، جس کا ہادی اللہ بھیج رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق خالق کی ہے. حضرت نوح کی جب کشتی لگی اور حضرت نوح کو کہا کہ مٹی سے
جو ہے وہ برتن بناؤ، چیزیں بناؤ، جب سوکھ گئے کہا توڑ دو۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے اتنی مشکل سے محنت سے بنایا ہے۔ کہا وہ جو میں نے اتنی مخلوق محنت سے بنائی تھی تم نے کہا کہ عذاب بھیج دو۔ خالق جانتا ہے مخلوق کو کیسے کمال پہ لے کے جانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مکتب کو، اس منبر کو اوریجنل ٹیکسٹ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے ہمارا؟ مطلب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کو اگر آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ نہ پڑھایا جائے تو آپ امتحان میں کیا ہوں گے؟ فیل ہی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ امتحان کا پرچہ تو وہی آنا ہے نا جو پیپر ہے، جو کتابیں ہیں، لیکن پڑھایا کیا؟ ٹیچر آیا ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا۔ اب جب امتحان کا وقت آیا، سوال ہے، یہ تو ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں تھا، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ ایگزامینیٹر کو بولیں گے کہ یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں؟ وہ بولے گا بھائی کتاب سے یہ پہلا چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر۔ کبھی کتاب کھولتے تو پتہ چلتا۔ کتاب کھلوائی نہیں گئی، کتاب نہیں کھلوائی گئی، نہ قرآن، نہ نہج البلاغہ، نہ صحیفہ سجادیہ، نہ ترغیب دلائی گئی۔ یہ اوریجنل کانٹینٹ ہے آپ کا، اس سے دور رکھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کیا رہا ہے معاشرے میں؟ مولا متقیان نہج البلاغہ میں بار بار کہہ رہے ہیں، صفتوں کو بیان کر رہے ہیں، رذائل کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں تم میری بات نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی ہے۔ امام المتقین کے سامنے رہتے ہوئے امام کو نہیں پہچان رہے، کیوں؟ بصیرت نہیں ہے، اور امام بار بار اسی بصیرت سے آگاہی دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ایک کوئی کہیں کھڑا ہو کے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، پوری قوم جذبات میں۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہ انٹرنیشنل انسٹالمنٹ ہے، ہر سال محرم میں ہوتی ہے، ہر سال۔ اس قوم کو بابصیر ہونا چاہیے۔ سب سوشل میڈیا کے مجاہد۔ کچھ کرنا ہے تو معاشرے میں شعور کو بیدار کرو۔ جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین، اب دوسرا بھڑکا رہا ہے آپ کو کھڑا ہو کے، یہ وہ ہم نے بھی نیچے وہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تو چاہ یہ رہا ہے کہ آپ سے توہین کروائے، کیونکہ ان کے ہاں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ انٹرنیشنل ایجنڈے کو کب سمجھیں گے؟ ہم اپنی گردنیں کٹوا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ انٹرنیشنل ایجنڈے کو کب سمجھیں گے؟ ہم اپنی گردنیں کٹوا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ سمجھیں دنیا کی ایجنسیاں کیا کھیل رہی ہیں آپ کے ساتھ، اور سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بعض ہمارے دوست احباب بھی، علماء بھی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ دیکھیں، جب تک کوئی قوم اپنا رہبر لیڈر مشخص نہیں کرے گی نا، یہی ہوگا۔ اپنا قبلہ درست کرے، جس کا کعبہ وہ ہو جس میں علی آیا ہو۔ آپ بغیر رہبر کے لیڈر کے گھوم رہی ہے قوم۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بولیں لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لوگ کہاں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ لوگ کھانا کھاتے وقت تو مرچیں مسالے سب دیکھ کے کھاتے ہیں۔ ذرا سی چھوٹی چیز خریدنی ہو تو برانڈ کون سا ہے، رنگ کا ہے، پھٹے گا نہیں پھٹے گا۔ دین کے معاملے میں ارے مولانا بس کیا کریں، مولا کا ذاکر ہے، جو دل چاہے بول کے چلا جائے۔ کون آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھیں۔ اسی لیے نہیں اللہ بھیج رہا 12ویں کو، کہ جس قوم کو 2 سال کی یونیورسٹی شعور نہیں دے پا رہی، 2 مہینے کے لیے 8 دن کے لیے یونیورسٹی کھلتی ہے، صبح شام مجلسیں ہوتی ہیں، کم سے کم 60 مجلسیں تو ہوتی ہیں نا پورے 2 مہینے میں، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی سنتے ہوں گے۔ شعور نہیں دے رہی پچھلے 15-20 سال سے، آپ مسلسل سنے جا رہے ہیں، تو وہ کہاں بھیجے خدا؟ کس کے پاس بھیجے؟ وہ بھیجے گا یار، اس کا وعدہ ہے۔ آپ میں تیار نہیں ہوں گے، وہ قوم کو اس نے قوم کو پیدا کر لیا ہے، ویسے بھی قومیں پیدا ہو چکی ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک اسی میں ٹٹ ٹیٹ میں لگے ہوئے ہیں۔
ہماری مجاہدت ٹک ٹاک فیس بک ٹویٹر پہ ہے خالی. ہم نے کیا کیا؟ امام کو کیا دے رہے ہیں؟ بھائی بول رہے بولنے دو. بیسٹ پالیسی ہے دنیا کے بڑے لیڈروں کی، کسی چیز کو دھتکارنا ہوتا ہے اس کو ویلیو نہیں دیتے. کچھ سیکھیں نہج البلاغہ سے. خدا نہ توہین نہیں کر رہا آپ لوگوں کی کہ آپ بولیں یار مولانا ڈانٹ رہے ہیں ہم لوگ. کیا کریں عزیزان محترم، صبح شام ڈرامہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے. امام کو جواب دینا ہے. قوم اگر شعور و بیدار نہیں ہوگی تو کون بیدار ہوگا؟ اگنور. آگے نکلیں، آگے کی طرف بڑھیں، قبلہ درست کریں اپنا. ہر دین کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے، چاہے وہ آغا خان ہو، چاہے وہ بھوری ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زرتشت ہو. آپ مذہب سے باہر نکل جائیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے. آپ کا پیشوا کون ہے؟ آپ کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ مشخص کرے. اگر مشخص نہیں ہوا تو اس ایک کے پیچھے نہیں چل پائیں گے جو پردہ غیبت میں ہے. وہاں بھی یہی بولیں گے ہماری مسجد میں امام آئیں گے تو ہم مولا امام کے ماننے والے ہوں گے. ہمارا تو یہ حال ہے. ایک تنظیم کہتی ہے ہماری طرف، دوسری تنظیم ہماری طرف، ایک امام بارگاہ ہماری طرف، ایک مدرسہ کہتا ہے ہماری طرف. اب کوئی دل پہ نہ لے لے میری باتوں کو. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اپنے ادھر ادھر آپ کے دھڑے وڑے بنے میں ان کو نہ توجہ نہیں دیں آپ. ایک بس رہبر، اس کو فالو کریں. اس کے لب مسکرا رہے ہیں، مسکراؤ. وہ تحدید کر رہا ہے، خوش ہو. نشاط کا دور ہے تشیع کا. یہ تشیع کو خوف نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم.